اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جلدی آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبردست بات ہے جی۔ وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم۔ مولانا روزے کا مسئلہ ہے، روزہ حرام سے بچاتا ہے انسان کو، جیسے کہ پہلے بتا دیا آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لہذا وصیت کا مسئلہ اس سے پہلے گزرا تھا۔ وصیت میں کبھی کبھی آدمی اس طرح وصیت کرتا ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، تو حرام سے بچنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ روزے سے آدمی، روزہ شہوات سے انسان کو روکتا ہے۔ لیکن روزے کا مسئلہ، روزے میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آئی ہے، نماز میں بھی 3 تبدیلیاں آئی اور روزے کے اندر بھی 3 تبدیلیاں ابو داؤد جن لوگوں نے پڑھی ان کو پتہ ہے۔ تو ایک تبدیلی روزے کی یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ پورا دن روزہ رکھتے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، غروب آفتاب کے بعد جب آپ نے افطار کر لیا تو جب تک آپ سوئے نہیں ہے تو رات کو آپ کھا سکتے ہیں، اور وہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سحری اور صبح صادق تک کھائیں۔ لیکن اگر مغرب میں آپ نے افطار کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ سو گئے، اچانک پورا دن تھکے ہوئے تھے، مغرب کے بعد افطار کر کے سو گئے، اب آنکھ لگ گئی تو اس کے بعد پھر آپ کو کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ٹھک ٹھک کی بھی اجازت نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹھک ٹھک کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ افطار تو کر لیا، افطار کے بعد پھر عشاء یا عشاء کے بعد آ کر کے بیوی سے کہا کہ اسلام آباد کی ترقی کے لیے کچھ ہونا چاہیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اسلام آباد کی ترقی اور کچھ پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کریں۔ بیوی نے کہا کہ عجیب مسئلہ ہے کہ میں سو گئی تھی، بیوی نے کہا کہ میں تو سو گئی تھی، فرمایا سو گئی تھی، کبھی تو کہتی ہو کہ کبھی کہتی ہو کہ کیا درد سر ہے، کبھی ماہواری کے دن ہے اور کبھی طبیعت آمادہ نہیں ہے، کبھی سستی ہے، کبھی کیا ہے، اور آج یہ کہ میں سو گئی تھی، تو سو گئی تھی، کچھ بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، سمجھ میں؟ مدعی لاکھ ہو رہا ہے چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، سمجھ شریف میں؟ اس لیے حضرت عمر نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا۔ تو یہ رات کو پابندی تھی کہ زن شوئی نہیں کر سکتا تھا آدمی، زن شوئی پر پابندی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اجازت ہے، لہذا اللہ کا بھلا کرے آپ زن شوئی کر لیں، اور رات کو وہی صبح صادق تک رات میں سوئیں، اٹھیں، اور پھر یہ ہے کہ کیا ہے، نعرہ تکبیر اسلام زندہ باد، پھر سوئیں اور یہ کام کرے، اور پھر سوئیں، پھر اٹھے، پھر یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد، پھر سوئے، پھر اٹھے، پھر پاکستان زندہ باد کر سکتے۔ آپ لوگ کچھ سمجھتے ہو نہیں سمجھ؟ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال ہو گئے تمہارے لیے، حلال کر دیا گیا، تو روزے کے ساتھ خود بخود اس کا ربط ہے۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، فرماتے اگر اس میں روزے کی راتوں کے اندر، روزے کی رات میں تمہارے لیے حلال ہے، الرفث زنشوئی الی نسائکم، بیویوں کے ساتھ، الی نسائکم رفث کے ساتھ متعلق ہوگا، سمجھ شریف میں؟ وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، بیویوں کے ساتھ زنشوئی کر لو، سمجھے؟ رفث کا معنی جمع کے بھی ہے، اور رفث کا معنی یہ ہے کہ اس میں باتیں کرنا اس قسم کی، سمجھے؟ یہ جمع میمہ کی باتیں کرنا میاں بیوی کرتے ہیں تو وہی مسئلہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہمارے طرف سے ہمیں سے اظہار ہوتا ہے، محترمہ کبھی آپ بھی تو اپنا اظہار کر لینا۔
فرماتے ہیں آپ کو اجازت ہے، کمزور ہیں آپ. ہن لباس لکم، بیوی تمہارے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور آپ ان کی لباس ہے. اور لباس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا، تو بیوی کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہو سکتا. لباس کے بغیر شیخ التفسیر کو کہو کہ لباس اتار کر کے آپ کو سبق پڑھائے، بڑا پیارا لگے گا. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ لباس کے بغیر کسی کا اللہ آپ کو گزارا نہیں ہو سکتا، تو آپ کا بھی. لذت دنیا در در زن و زندم بود، لذت دنیا در زن و دندم بود، لذت دنیا در زن و دندم بود، بے زن و دندان زندگی زندم بود. واہ واہ، کیا کمال کر دیا. لذت دنیا در زن و دندم بود، بیوی میں مزہ ہے اور دانتوں میں مزہ ہے. دانت ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایسی ترتیب رکھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو چبائیں گے تو آپ کو خود بخود اس کا ذائقہ محسوس ہوگا. اور اگر مصنوعی دانت ہوں گے یا یہ کہ وہ پلاسٹک والے دانت ہوں گے، سمجھ میں، تو اس میں جو کچھ چیز آپ کو چبا چبا کر کے آپ کے منہ کے اندر ڈال دیتے جیسے بچے کے اندر، اللہ جانتا ہے کہ وہ ذائقہ نہیں ہوتا. سمجھ میں کہ وہ ذائقہ. تو لذت دنیا در زنو، بیوی میں، اور دندان بہت دانتوں کے اندر اور بیوی میں. اور بے زنو دندان، بغیر بیوی کے اور بغیر دانتوں کے زندگی زندان بہت، زندگی جیل والی بنتی ہے، قید خانہ ہے زندگی. یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. سمجھ رہی ہیں مولانا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تمہارے لباس ہے، تم ان کی لباس ہو. لباس ایک تو یہ کہ لباس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. بیوی جب مل جائے تو انسان سکونی ہے، اور بیوی نہ ملے تو کونی ہے. آپ مجھے بتاؤ، سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، تو کوفہ کے آگے سفر کرو گے؟ کچھ تو بولو نا. سفر کی ابتدا من البصرۃ، بصرہ سے، الی الکوفۃ، کوفۃ. کوفہ آپ کی آخری منزل ہے، منزل پہ جا کر دم لیں گے. منزل پہ جب آپ پہنچ گئے، اس سے آگے سفر کی ضرورت ہے؟ قرآن آدم کو کہہ رہا ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها، اس کی بیوی بنا، لیسکن الیہا، الی آ گیا، الی الکوفۃ. بس آدم آخری سکون بیوی ہے. آدم آخری سکون کیا ہے؟ یہ قرآن کی تعبیر ہے، اور میری تعبیر یہ ہے کہ بیوی ہے تو انسان سکونی ہے، ورنہ بغیر بیوی کی کونی ہے. سمجھے مجھے؟ سمجھے؟ بیوی اگر تو پھر انسان کیا ہے؟ سکونی ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ اچھی بیوی جب اذا نظرت الیہا سرت کا، جب آپ دیکھو تو آپ کو بھاتی ہو، خوش لگتی ہو. اور اذا امرتها اطاعت کا، جب اس کو حکم دے دو تو وہ آپ کی اطاعت کرے. کہتے ہیں کہ پانی لاؤ، وہ جا کر کے جوتے اٹھا کر کے لا رہی. پانی لاؤ، جوتے اٹھا کر کے لائے. روٹی لاؤ، جھاڑو اٹھا کر کے لائے. استاپ مور دغا دغا کہوں تو یہ تو آپ کی اطاعت تو نہیں کر رہے. اس لیے شوہر کے ہر بات میں مخالفت، الٹ، بالکل الٹ 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 زندگی گزر گئی. سیلاب کا پانی آ گیا، ندی ادھر گھر کنارے پر تھا، ندی کے اٹھا کر کے پورا سامان بھی لے گیا. ندی اللہ کا بیوی کو بھی اس طرف لے جا رہا ہے. ندی یہاں سے آ رہی ہے تو بیوی کو، بیوی ادھر، شوہر اس طرف دوڑ رہا تھا. بولو، لوگوں نے کہا کتے کا بچہ، ندی اس طرف جا رہی ہے تو بیوی ادھر جائے گی تو اس طرف. کہا خدا کی قسم پوری زندگی میرے ہر بات میں یہ الٹ کرتی تھی، تو یہ سیلاب کی بھی الٹ کرے گی. پانی ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہو. سمجھو جی؟ اس لیے میں اس کو اس طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ کیا کر رہا ہوں؟ اس کو اس طرف دیکھ رہا ہوں. ہر چیز کے اندر الٹ ہی الٹ. تو یہ کون سی بیوی ہے؟ سمجھ رہی میں؟ ہمارے بلوچوں میں ایک کہاوت ہے کہ اگر بیوی اچھی مل جائے تو انسان کی دنیا کی والی زندگی، جنت والی زندگی. پھر یہ بات مجھے مخزن اخلاق کے اندر بھی مل گیا. مخزن اخلاق کے اندر بھی پھر یہ بات مجھے مل گئی کہ اچھی بیوی کا ملنا یہ انسان پہ سے گویا کہ خدا راضی ہے. مولانا، ایک تو لباس ہے، لباس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ یہ کہ لباس انسان کی رونق ہے، بیوی آپ کی رونق ہے. تیسرا، لباس شرمگاہ کو چھپاتا ہے، بیوی آپ کی شرمگاہ کو چھپائے گی. اگر آپ نے شادی کر لی تو بیوی سے اپنی خواہش پوری کریں گے، ورنہ پھر اس گھر میں ٹیوشن پڑھائیں گے، ادھر ٹیوشن پڑھائیں گے، ادھر ٹیوشن پڑھائیں گے. قاری صاحب پھر ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو پھر آپ کی حیا اور شرم گلیوں کے اندر پھیر جائے گی کہ یہ بے حیا ہے دنیا کا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بے حیا ہے. تو لباس ہوتا ہے تو شرم کا چھپ جاتی ہے، ورنہ یہ. چوتھی بات سمجھ لینا، لباس کو جب گند لگ جائے تو اپنے لباس پر، شلوار پر گند لگائے، آہستہ آہستہ اس کو دھو ڈالو.
یہ نہیں ہے کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرو کہ دوستو آ جاؤ جمع ہو جاؤ، میرے کپڑوں پر گند لگا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ بیوی میں کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ آپ کے لباس ہیں، پیار محبت سے سمجھاؤ، کسی سے اعلان نہ کرو۔ شوہر میں کمزوریاں ہوتی، بیوی کو چاہیے کہ اس سے وہ کر دیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب آپ خواب میں دیکھیں گے، آپ کی بیوی جب بیمار ہو اور جب آپ خواب میں دیکھیں گے کہ میں ننگا ہوں، بیوی جن دنوں میں آپ کی بیمار ہو اور آپ خواب میں دیکھیں کہ میں ننگا ہوں، تو سمجھ لینا کہ بیوی مر جائے گی، اس لیے کہ بیوی لباس ہے تو لباس آپ کی اتر جائے گی، بیوی مر جائے گی۔ اور اگر آپ بیمار ہوں اور بیوی خواب میں دیکھے کہ میں ننگی ہوں، تو سمجھ لینا کہ شوہر مر جائے گا۔ یہ تعبیر ہے، کمال ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ یہ اس کی تعبیر۔ اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے، ویسے خواب یہ دیکھ رہے کہ میں ننگا ہوں، تو سمجھ لینا کہ آپ گناہوں سے معصوم ہیں۔ سبحان اللہ، خواب میں آپ دیکھیں گے کہ میں ننگا ہوں تو سمجھ لینا کہ گناہوں سے آپ معصوم ہیں، سمجھے؟ ایک ساتھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ بتا رہے کہ جی وہ کسی بزرگ کو بتایا کہ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان کو میں نے دیکھا ہے حرم شریف کے اندر ننگا، تو بزرگ کے آنسو آگے، کہنے لگے وہ بے غیرت، سمجھ نہیں رہا ہے تو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پوری دنیا مولانا کی مخالف ہے، لیکن سمجھ لینا وہ گناہوں سے پاک ہے حرم شریف کے اندر، سمجھے؟ میں دبئی میں تھا کئی سال پہلے، حضرت اقدس عبد الرحمن سدیس جو امام حرم ہے، تو دبئی کے ٹیلی ویژن پر وہ آیا، تو اس سے سوالات کیے کسی نے، کہا کہ اگر حضرت کوئی خواب دیکھے حرم میں کسی کو ننگا دیکھے تو کیا اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن سدیس نے فرمایا کہ وہ کس کو دیکھا تھا آپ نے؟ کہا کہ کوئی بھی ہو۔ کہا آپ بتاؤ کس کو دیکھا تھا آپ نے؟ کہا کوئی بھی ہو، آپ تعبیر بتا دو۔ تو حضرت اقدس عبد الرحمن سدیس نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو حرم میں دیکھے کہ وہ ننگا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ انشاءاللہ کسی حد تک گناہوں سے پاک ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ حضرت اللہ کی قسم میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ عبد الرحمن سدیس کو کہا کہ حضرت میں نے آپ کو دیکھا، تو مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت اقدس رونے لگے، عبد الرحمن سدیس بہت روئے، رو کر کے کہ ظاہر کے حرم کے امام ہیں تو بہت بڑے آدمی ہیں، سمجھ رہی؟ ہمارے بابا چلاسی دامت برکاتہم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایبٹ آباد تو افسروں کی جگہ ہے، یہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں آپ کے ملک میں، یہ سب ایبٹ آباد کی، سمجھے؟ ایبٹ آباد اور مانسرہ، کراچی میں ہوں، حیدرآباد میں ہوں، پاکستان میں، پورے پاکستان میں ایجنسی کے بڑے بڑے لوگ سب ایبٹ آباد کے، ایبٹ آباد اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مانسرہ کے، یہاں کے یہ لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہوتے، بڑے تیز بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت اقدس بابا چلاسی دامت برکاتہم اللہ علیہ فرماتے کہ کوئی بڑا سرمایہ دار، ارب پتی کھرب پتی ان کے قریب رہتا تھا، لیکن وہ خدا کو مانتا نہیں تھا، دہریہ تھا، اللہ رسول کی مذاق اڑاتے تھے، اور اس کی والدہ زندہ تھی، والدہ اس کی زندہ تھی، اور باپ کا انتقال ہو گیا، سمجھے؟ نہیں بلکہ باپ ان کے زندہ بھی تھے، والدہ بھی زندہ تھی۔ تو کہنے لگے کہ وہ بندہ ایک دن میرے پاس رو رو کر کے آ گیا اور کہنے لگے کہ بابا چلاسی میں مسلمان نہیں ہوں، میں دین کے خلاف ہوں، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ تو بڑا آدمی ہے کہ ملک کے بڑے بڑے وزیر اعظم صدر آپ کے پاس آتے ہیں، یہ نواز شریف لوسی یہ بھی جاتا ہے، یہ بھی جاتے تھے، سمجھے؟ اور یہ مہتاب علی جو وزیر اعلیٰ تھے، یہ سارے فاروق لغاری جو صدر تھے، یہ حضرت کی مرید تھے، حضرت کے پاس جاتے تھے اور حضرت جی ایسے ہاتھ ملاتے تھے، اور طالب علم جب آتا ہے تو بابا جی ایسے دونوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ حضرت جی خود فرماتے ہیں کہ مجھے اگر شدید بخار بھی ہو، اگر کوئی طالب علم آتا ہے تو میرا بخار ختم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کہ میں ٹھیک ہوں تو کوئی رشوت خور جب کوئی وزیر آتا ہے تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے، لیکن یہ لوگ آتے ہیں، وہ خود خان ہے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے، اور وہ لوٹنے والا پیر نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے کہ اس نے کہا کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ سردار مہتاب، وزیر اعلیٰ، فلان فلان، فاروق لغاری، یہ سب تیرے دروازے پر آتے ہیں، تو میں تو ہوں دہریہ میں خدا کو مانتا نہیں، لیکن میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں ننگی ہے، اللہ مجھے ذلیل کرے، تباہ کرے، میرے ماں باپ کو تباہ کرے،
لیکن یہ کیسے مجھے برداشت ہوگا کہ میری ماں ننگی ہو؟ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کوئی ایسا دشمن ہے جو میری ماں کو باہر نکال کر کے اس کے کپڑے اتاریں گی۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ آپ کے والد صاحب بیمار ہیں؟ کہا کہ جی ہاں۔ تو کہا کہ آپ کی والدہ کو کوئی ننگا نہیں کر دے گا، اس کے کپڑے کوئی نہیں اتاریں گے والدہ کے۔ باپ جب بیمار ہیں تو انتظار کرو، والد صاحب آپ کا مرے گا، چونکہ آپ ان کے لباس ہے، شوہر عورتوں کے لباس ہے، تو بس یہی ہوگا، اور یہی تعبیر ہے اس کی۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ 2 دن نہیں ہو گیا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا انتقال، اس نے تعزیت معزیت جیسے ایک رسمی چیز اس کو پوری کر دی۔ 1 ہفتے کے بعد آ کر کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بابا آپ نے کمال کر دیے۔ یہ اسی سے تعبیر ہے۔ حضرت اقدس ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعبیر وہ یہی بتاتے ہیں، میاں بیوی کا مسئلہ سمجھ شریف میاں کہ اے مولانا ان لباس لکم انتم لباس لہن، ترکیب بالکل آپ کو آئے گی۔ علم اللہ، علم کا ترجمہ اظہر سے اور میز سے کر دو۔ اللہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ انکم کنتم تختارون انفسکم، کہ آپ لوگوں نے یہ ہے کہ آپ نے اپنی جان سے خیانت کی ہے۔ تختارون انفسکم یعنی بمخالفت ما حرم اللہ علیکم، اللہ نے جو چیز حرام قرار دی تھی رات کو سونے کے بعد آپ کے لیے کھانا پینا اور جماع کی اجازت نہیں تھی، لیکن آپ نے کر لی۔ علم اللہ اظہر اللہ میز اللہ علیکم، اللہ نے اس بات کو ظاہر کر دی کہ آپ نے خیانت کی اپنی جان سے، اللہ کے حکم کی مخالفت کر کے۔ فتبتم، لیکن اس کے بعد تم نے توبہ کر دیا۔ فتاب اللہ علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر دی۔ وعفا عنکم، اور اللہ نے معاف کر دی۔ وعفا عنکم عن سیئاتکم۔ اب جب یہ صورت ہے تو فالآن باشرہن، اب یہ امر اباحت کے لیے، اس لیے کہ حضر کے بعد ممانعت کے بعد اب امر قرائن کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے اباحت کے لیے۔ باشرہن جو ہے نا یہ واجب نہیں، ارے کچھ بڑا بڑا الآن جو ہے نا یہ ظرف بنے گا اس کے لیے، باشرو کے لیے۔ باشرہن وابتغوا ما کتبہ اللہ لکم، اور جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر فرمایا ہے، آپ کے لیے جو اولاد لکھا ہے اس کو طلب کرو۔ یعنی شہوت، اپنی شہوت کو پورا کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اولاد بھی مقصود ہے۔ ترکیب بالکل آسان ہے۔ ما کتبہ اللہ لکم مفعول بنے گا ابتغوا کے۔ وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ سفید ڈوری وہ الگ تھلگ ہو جائے، یتمیز یتبین، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، لکم متعلق ہوگا من الخیط الاسود، یہاں تک کہ اللہ آپ کو بھلا کرے اس سے کالی ڈوری سے، اور یہ کالی ڈوری کس کا؟ من الفجر، اللہ آپ کو بھلا کرے یتبین، یہ من الفجر یہ بھی یتبینوں کے ساتھ متعلق ہے۔ سفید ڈوری کالی ڈوری سے مراد یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، روشنی آ جائے صبح صادق کے بعد، اور رات کا کالا پن اور اندھیرا آہستہ 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 وہ ختم ہو جائے۔ مولانا یہ ہو گیا جی۔ اور حتیٰ یتبین یہ اشربو کے ساتھ متعلق ہے، کلوا واشربوا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کر دو الی اللیل، رات تک۔ آپ نے پڑھا ہے کہ چونکہ روزہ آپ دن میں رکھیں گے یہ مغیہ ہے، اور الی اللیل اللہ آپ کو رات غایہ ہے، غایہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہے، غایہ مغیہ کے اندر داخل، اس لیے رات تک۔ اور شیعہ جو آدھا گھنٹے کے بعد وہ افطار کرتے، پہلے تو یہ کہ مرتد کا کیا روزہ ہوتا ہے، سمجھے؟ رافضی جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور بیویوں سے ہم بستری نہ کرو اس حال میں کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے احکام ہیں جی، سمجھے؟ تِلْكَ حدود اللہ ہے، تِلْكَ مطلب حدود اللہ خبر، تِلْكَ حدود اللہ یہ اللہ کے احکام ہیں۔ حدود حد سرحد ہے، اور سرحد میں جو ایران کے بارڈر ہیں، آپ ایران میں داخل نہیں ہو سکتے، ایرانی یہاں تک داخل نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ نکلا یہ زنا درمیان میں سرحد ہے، بارڈر ہے، زنا والے دائرے میں داخل نہ ہو جاؤ، کھانے پینے والے دائرے میں داخل نہ ہو جاؤ، اور ہم بستری والے دائرے میں روزے کے دوران داخل نہ ہو جاؤ، اور اعتکاف کے دوران بیوی کے ساتھ، یہ اللہ کی طرف سے سرحد لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھتا ہے؟ حدود اصل ہوئی، یہاں پر مراد اس سے احکام، تل کا حدود اللہ ہے۔ اذا کان الامر کذالک، جب یہی صورت ہے تو فلا تقربوها، ان حدود کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آدمی جب چراگاہ کے قریب، یہ چراگاہ اچھی اچھی گھاس ہے، بہترین سبز ہریالی قسم کی زمین ہے، یہ میرے 1000 بکریاں میں ان کو چرا رہا ہوں، بابا دور چرا دو ان کو، قریب نہیں لے جاؤ، لیکن قریب لے جائیں گے تو بے خیالی میں بکریاں جائیں گے۔ یہ خشک گھاس کو کہاں بکریاں پسند کرتی ہیں، وہ تو فوراً، اس لیے گناہ کے قریب بھی آدمی نہ جائے۔ اس کو کہتے ہیں سد الذرائع،
فلا تقربوا، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ فلا تزنوا، زنا نہ کرو، فلا تجامعوا، لا تباشروا، بلکہ قریب بھی نہ جاؤ روزے کے دوران یا عام حالات میں جو منہیات کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آدمی جب یہ ہے کہ گناہ کے قریب جاتا ہے تو گناہ اگرچہ نہیں کیا، گناہ کے قریب جاتا ہے تو ضرور اللہ کا اس میں گر جائے گا کسی نہ کسی طریقے۔ اس لیے ساتھی ماحول اس قسم کا اختیار کریں جو نیکوں کا ماحول ہو۔ مولانا اذا كان الامر كذلك فلا تقربوا، يبين الله آیاته، آیات سے مراد احکام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو بیان کرتا ہے للناس بیانا کائنا كذلك، یہ مفعول مترک اسی طریقے جیسے کہ ابھی بیان کیا، لعلهم يتقون کا معنی وہی ہو گیا، لکي يتقوا المعاصی، تاکہ وہ معاصی سے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے وہ بچ جائے۔ اور لوگوں کا حرام مال بھی نہ کھاؤ، بات چونکہ روزہ کی چل رہی ہے اور روزہ حرام سے بچاتا ہے، ربط عرض کر رہا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنا مال اپنے درمیان میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مانا لا یأکل بعضکم اموال البعض، بعض مال کے ہڑپ نہ کرے، بعض مال کے، یہ لا یاکل بعضکم اموال البعض، بعض کے مال کو، لا تاکل، یہ حرام ہے، اس لیے کہ مال کسی کے مال کو ناجائز کھانا، الا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، خبردار کسی کے مال کو لینا اس کی خوشی کے بغیر یہ حلال نہیں، حرام ہے، تو یہ حرام کھا رہے ہیں، اور نہیں منہی عنہ کی حرمت کا تقاضا کرتا ہے، نہیں منہی عنہ کی حرمت کا، لہذا اکل اموال الناس بلا اذنہم، لوگوں کے مال کو ان کی اجازت کے بغیر کھانا، ان کی طیب خاطر خوشی کے بغیر کھانا، مولانا سمجھے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدلوا بها لا تدلوا بها الى الحکام، بہا ضمیر کا مرجع مال، لوگوں کے مالوں کو نہ پھینکا کرو یا لوگوں کے مال کو اٹھا کر کے حکام کے پاس نہ لے جاؤ، سمجھے، حکام کے پاس نہ لے جاؤ، آپ کی گاڑی ہے اوریجنل، آپ کے کاغذات ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ہاں اس کے کاغذات ہیں، جی کاغذات ہیں، اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا پولیس والے کو، نہیں پرابلم ہے اس میں، یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھے، ٹھیک نہیں ہے، تو آپ 5,000 دے دیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر 5,000 آپ نہیں دیں گے چلو تھانہ، اور جب تھانہ آپ جائیں گے نا ان کے ساتھ تو چوری چھپکے سے دوسرے پولیس والے بیٹھ جائیں گے، ایک دو پوڑی چرس کے، ایک دو پوڑی ہیروئن کے، اللہ کو بھلا کرے اس میں ڈال دیں گے، سمجھ رہی ہوگی نہیں، یہ اس کے شاہد لے لے، شاید آپ کو دیے، انڈیا کی چیز ہے، کھا لینا، ایسا ہی نہیں ہے، تو اس میں ہیروئن ڈالیں گے آپ کے گاڑی، اور آپ وہاں پر جائیں گے، 5,000 آپ نے نہیں دیا، اب 5 لاکھ دو آپ کی، دو تب بھی گاڑی آپ کی نہیں چھوٹے گی۔ اس طرح لوگوں کو ان کے مال کو پکڑ کر کے، ایسے موقع پر علماء کہتے ہیں رشوت دینے کی اجازت ہے، ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ علماء یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا بادشاہوں تک، تھانوں تک جا بھی نہیں سکتا، اس لیے پرانے زمانے میں ہمارے کتابوں میں کیا تھا، یہ تھا کہ اگر کوئی عاقلہ بالغہ مسلمہ لڑکی اپنا نکاح خود اپنی مرضی سے کسی سے کراتی ہے اور کفو کی رعایت اگر نہیں، نکاح تو ہو گیا، بعد میں ولی اگر چاہے تو نکاح کو توڑ سکتا ہے ولی، لیکن علامہ سرخسی نے فرمایا کہ نہیں، بغیر کفو کے نکاح ہوا، نکاح ہی نہیں ہوگا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوگا، وہ خاتون اپنے ولی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کہتے کہ ولی کو اگر اجازت ہو، ولی کو اگر اعتراض ہو تو ولی بادشاہ کے پاس کورٹ میں جا کر کے اس کو توڑ سکتا ہے، تو فرمایا کہ سوال ہی نہیں ہے، ہر بندہ کورٹ میں جا نہیں سکتا، ہر بندہ کورٹ میں جا ہی نہیں سکتا، مولانا کورٹ میں کون جائے گا، اور ان کورٹوں سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، سمجھے میں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ یہاں اس ملک میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ خدا ہی حافظ ہے، اس ملک کا کوئی رکھوالا ہی نہیں، ہر بندہ بادشاہوں کے سامنے جا کر کورٹ میں کیا کر سکتا، ایک سے ایک اللہ آپ کو بھلا کریے ہوگی۔ یہ بعض لوگ حکام کے سامنے جا کر کے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، مسلمانوں نے 70 فٹ، مسلمانوں نے، باہر کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا یہ جو زمین کا مالک ہے یہ آپ کو کہتا ہے کہ 20-25 فٹ آپ کے ہے، آپ کو بیچا، اس کے پیسے لاکھوں آپ سے لے لیا، اور 25 فٹ کے بعد پھر یہ زمین کا مالک کسی اور کو بیچے گا، وہ اپنی بلڈنگ ہے 25 فٹ اور 20 فٹ کسی اور کو بیچے گا، پھر اس کے بعد 20 فٹ اور کو، یہ اس طرح بلڈنگیں چاہے 50 بلڈنگیں اوپر آ جائیں یہ اس طریقے پر بیچتے ہیں۔ اب مسلمانوں نے 50-60 فٹ یا اس طرح 50-60 فٹ مسلمانوں نے خرید لیا، خریدنے کے بعد زمین کے مالک نے کیا کر دیا، مسلمانوں کو یہ دیا، مسلمان مسجد بنا رہے تھے،
مسلمان مسجد بنا رہے تھے اور مدرسے بنا رہے تھے. اب زمین کے مالک نے 50 فٹ کے بعد دوسرے کو بیچا, ہندو کو بیچا. اب ہندو کا گھر آپ کے مسجد کے اوپر ہو تو کیا کرو گے؟ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ہم نے مسجد کے لیے 50 فٹ خریدی ہے, 50 فٹ تک ہماری مسجد جائے گی. اس کے بعد ہندو کا گھر اس کے اوپر ہوگا, مالک نے بیچا تو ہم کیا کریں گے؟ حیران ہو گئے, قائد اعظم کے پاس آ گئے. قائد اعظم نے کہا یہ کوئی مشکل نہیں ہے مسئلہ, یہ بالکل آسان ہے, سمجھے؟ کہا کیا؟ فرمایا 50 فٹ تو آپ نے خریدی ہے نا؟ کہا. فرمایا کہ آپ جو ہے نا 45 فٹ تک اپنی مسجد کو رکھو اور 5 فٹ اپنا خالی چھوڑو اوپر, سمجھے؟ اب ہندو کو کہو ہمارے 5 فٹ چھوڑ دو, آگے تم اپنی بلڈنگ بناؤ. ہمارے 5 فٹ جو ہے نا ہم نے جو خریدی ہے اس میں سے 5 فٹ آپ چھوڑ دیں, آگے آپ اپنی بلڈنگ بناؤ. تو آپ بتاؤ نا کہ آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں, وہ کیسی بلڈنگ بنائیں گے؟ کمال نہیں ہے مولوی صاحب؟ یہ کمال ہے. بر وقت کسی کا ذہن اس طریقے پر کام کرے یہ بہت مشکل ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں ذہین, اللہ آپ کا بھلا کرے. اس لیے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم کہتے ہیں اس قسم کی خواتین کا نکاح سرے سے ہوگا نہیں. آپ کہتے ہیں کہ نکاح ہوگا اور پھر حاکم سے قاضی سے اس کو توڑوائیں گے, تو قاضی کے سامنے ہر بندہ نہیں جا سکتا, لوسی لوگ جا سکتے. وَلَا تَأْكُلُوا, میں نے عرض کیا کہ حرام ہے, یہ رمضان کے ساتھ جوڑے گا, روزہ بھی حرام سے بچاتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُدْلُوا بِهَا, اور ان کو لا تلقوا کا ترجمہ کر دو, یہ ہے کہ ان کے حکام کے پاس ان کو پیش نہ کر دو, کھینچ کر کے ان کے مال کو الی الحکام, حکام کے پاس. کیوں کھینچ کر کے لے جاتے ہو؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا أَيْ حِصَّةً كَائِنَةً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, لوگوں کے مال کا کوئی حصہ آپ کھانا چاہ رہے. یہ بتاویل مصدر متعلق ہوگا تدلو کے ساتھ, من اموال الناس بالاسم, گناہ کے ذریعے سے اس طرح کر. اور اسم اور عدوان میں فرق آپ کو بتا چکا ہوں. لا ولا تلقوا ولا تدلوا بها الى الحكام وانتم تعلمون, اور آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ وانتم تعلمون تحریم ذالک, لوگوں کے مال کی حرمت کا آپ کو پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی ناجائز کر کے. وانتم تعلمون تحریم ذالک, اس حرمت کو آپ جانتے بھی ہیں. اس کے بعد مسئلہ مولانا, اب یسألونک عن الاہلہ, حج کا مسئلہ اور رمضان کا مسئلہ, سمجھے؟ اور رمضان چاند پر رکھا جاتا ہے, انگریزی تاریخ پہ نہیں رکھا جاتا, اس لیے فرمایا یسألونک عن الاہلہ. ارے روزے کا مسئلہ آیا تھا نا, رمضان کا جو حساب ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے معلوم کو؟ چاند کے ذریعے سے ہوتا ہے, سمجھے؟ اہلہ ہلال کی جگہ, یسألونک عن الاہلہ یہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے اعتبار سے یا چاند کی حقیقت اور ماہیت کو پوچھتے ہیں. فرمایا کہ چھوڑ دو, آپ نے مختصر المعانی میں پڑھا ہے, چاند کی حقیقت و ماہیت کا آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. ہم اس کے منافع بتاتے ہیں. منافع یہ بتاتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لوگوں کے مکان کرائے دیا ہے 3 مہینہ, تو اسلامی مہینے 29 کے بھی ہوتے ہیں, 30 کے بھی ہوتے, لہذا چاند کے اعتبار سے 3 مہینہ ہوں گے. روزے بھی رکھیں گے چاند کے اعتبار سے, حج بھی کریں گے چاند کے اعتبار سے. اس کے منافع بتایا. خود چاند کی حقیقت اور ماہیت کو معلوم کرنا یہ محمد آپ کو نہیں بتا سکتا, یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. اڑے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یسألونک عن الاہلہ قل ہی, یہ اہلہ, یہ ضمیر کا مرجع اہلہ, یہ چاند جو ہوا کرتے مواقیت للناس, یہ لوگوں کے نفع کے لیے مواقیت ہے. مواقیت کائنۃ للناس, اور مواقیت للناس والحج, حج کا الناس پر عطف ہے, اور حج کے لیے بس. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. وَلَيْسَ الْبِرُّ, نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ہے کہ گھروں کے پیچھے سے آ جائیں. مولانا اصل مسئلہ یہ ہوتا تھا, یہاں گھر سے انہوں نے سڑے دیتا ہو گرم, انہوں نے گھر سے احرام باندھا اور نکل رہے حج کے لیے جا رہے اور عمرے کے لیے جا رہے, گھر سے نکل گئے, پتہ چل گیا ارے میرے پیسے گھر کے اندر رہ گئے, گھر میں کوئی چیز کپڑے کا جوڑا رہ گیا, وہ مجھے لینا ہے. اب گھر سے نکلا اللہ کے راستے میں تو گھر کے دروازے سے نہیں آئیں گے. اب گھر واپس ضروری کام پڑ گیا تو پیچھے سے پھلانگ کر کے گھر میں آئیں گے, دروازے سے نہیں آئیں گے بلکہ کیا ہے پیچھے سے. فرمایا یہ کون سے نیکی ہے کہ تم گھر پیچھے سے پھلانگ کر کے آتے ہو. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا, گھروں کے پشت سے آپ آ جائیں, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, ادب یہی ہے کہ دروازے سے آ جاؤ. سمجھ رہی میں؟ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ, کیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور
मामूरात और मनहियात के अंदर अल्लाह से डरा करो, लअल्लकुम तुफलिहून, लिके तुफलिहू, तो फिर आप कामयाब हो जाओगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को गश्त कर रहे थे। हाँ मलंगो, हज़रत उमर गश्त कर रहे थे रात को। एक खातून की बड़ी प्यारी आवाज़ थी। गश्त में हज़रत उमर इसलिए कि कोई फ़क्र व फाका है, कोई भूखा है, या कोई अल्लाह का भला करिए कि क्या बेरोज़गार है, या कोई मिस्कीन है, तो हज़रत उमर खादिम थे, चूँकि 22 लाख मुरब्बा मील के अमीरुल मोमिनीन थे, सबको सुभान अल्लाह। तो गलियों में मदीने की अचानक रात को 2 बजे 3 बजे आवाज़ आ रही थी, फवल्लाहि लौलल्लाह तुख्शा वाकिबुहु लज़ुहज़ियत अला हाज़ा सरीरी जवानिबुहु, फवल्लाहि लौलल्लाह तुख्शा वाकिबुहु, खुदा की कसम अगर यह है कि अल्लाह के खौफ का अंदेशा न होता तो लज़ुहज़ियत अला हाज़ा सरीरी जवानिबुहु, इस शरीर को तोड़ करके, इसकी टांगें तोड़ करके मैं इसको टुकड़ा करके फेंक देती। अब एक औरत की आवाज़ इस तरीके पर घर से बाहर निकले, औरत के पाजेब की आवाज़ को इजाज़त नहीं देती शरीयत की, पाजेब कोई सुने। आपने पाजेब जानते हो नहीं जानते हो? बस सड़े लासूरा चित कवा, पाजेब जानते ही नहीं जानते। औरतें जिस वक़्त घुंघरे वाली घुंघरू और पाजेब जब औरतें पहनती हैं ना पाँव में, इसलिए कुरान कहता है ला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, औरतों को अपने पाँव ज़ोर से मार करके पाजेबों की आवाज़ भी किसी को नहीं सुनाना चाहिए। सबको सुभान अल्लाह। अल्लाह से गैरतमंद कोई भी नहीं है, मोहम्मद से बड़ा गैरतमंद कोई नहीं है, कुरान से ज़्यादा गैरत किसी की तवक्को न रखो। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, जो औरतें अपने कर्रो फर्क व ज़ीनत को छुपाती हैं कहीं वो राज आउट न हो जाए, किसी को न बताओ। हज़रत ने दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, हज़रत उमर पीछे से फलांग करके आ गए। अल्लाह अकबर, देखा वो समझ रहे थे कि इस घर में नाशाइस्ता हरकत हो रही है। अचानक जैसे पीछे आ गए तो देखा कि एक खातून खड़ी है नौजवान से, और इस तरह वो कांप रही है। हज़रत उमर ने सर नीचे कर दिया, नज़र झुका करके, मेरी बेटी इस वक्त आपकी आवाज़ का निकलना। कहा कि कौन हो? कहा कि आपकी आवाज़ खातून की इस टाइम पे किस तरह काबिल एतराज़ आवाज़ आपकी। कहा आप कौन है बता दो। तो हज़रत अक़दस ने फरमाया कि मैं खादिमुल मोमिनीन हूँ, उमर का कहा जाता है जिसको। फरमाया कि आप खादिमुल मोमिन उमर है, मैंने खुदा की नाफरमानी की है, मेरी आवाज़ निकल गई, मैंने अल्लाह की एक हुक्म को तोड़ा, आपने खुदा की 50 हुक्म तोड़ा है। खुदा कहते हैं कि अल्लाह कहते हैं ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, अपने घरों के अलावा किसी के घर में दाखिल ना हो, हत्ता तस्तानिसू, इजाज़त ले लो। आपने मुझसे इजाज़त ली। वो तो सल्लिमु अलैहि, सलाम करो, आपने सलाम किया। वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, दरवाजे से आ जाओ, आप पीछे से क्यों आ गए? अला ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन, कोई तन्हाई इख्तियार न करे किसी अजनबी या खातून। आप कौन होते मेरे साथ? निकल जा। उमर, आपने खुदा की 4 अहकाम तोड़े, मैंने एक हुक्म तोड़ा। कहा कि बेटी मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन तू बता दे कि तेरी आवाज़ बाहर क्यों, गाना गाते हुए, गीत गाते हुए तेरी आवाज़ क्यों निकल रही है? कहा अब्बा जी आवाज़ क्यों ना निकले, मेरे शोहर का अभी इंतकाल, क्या है अभी हमारी शादी हुई और हमने मियाँ बीवी ने अपना मज़ा अभी तक पूरा नहीं किया कि आपने मेरे शोहर को बॉर्डर पे भेजा है, वो फ़ौजी बन करके चला। आखिर मैं क्या करूँ, सर्दी की इतनी लंबी रातों में क्या करेंगे, आखिर वक़्त को तो पास करना है। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि सब्र कर लो। जाकर बीवी से पूछा कि औरत कब तक सब्र कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा शोहर के बगैर? फरमाया कि 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा औरत जुल्म करे 4 महीने। तो इसलिए मेरे भाई तबलीग वाले कहते भाई ऐसे हाल 4 महीने के लिए तो घर से निकल जाओ भाई। इसलिए तबलीग वाले कहते कि क्या भाई 4 महीने क्या कर दो भाई, 4 महीने ये जिहाद के लिए जा रहे, इसलिए बीवियों को अल्लाह के नाम पे 4 महीने के लिए छोड़ देते। मेरे भाई जान 4 महीने अल्लाह के रास्ते में बाहर लगा दो, समझे भाई जान, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में बाहर लगा दो। और उसके बाद मेरे भाई जान उसके बाद जब आप आ जाएंगे, उसके बाद जब आप आ जाएंगे तो 10 दिन अपने इलाके के अंदर लगा रहे। तो 4 महीना 10 दिन हो गए। और मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा की इद्दत भी यही है, यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना 4 अशहुरिन व अशरा। मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा, जिसकी शोहर मर जाए तो उसमें भी अल्लाह आपका भला करे 4 महीने 10 दिन। असल मसला ये है 4 महीने के बाद बच्चे के अंदर रूह आ जाती है। ये कहते हैं 4 महीने तक हम इस बेजान पर जो गंद से भरा हुआ, इस पर ऐसी मेहनत करेंगे, इस गंद को साफ़ करेंगे, इसके अंदर रूहानियत आ जाएगी। इसलिए कहते हैं हम इसकी ज़िंदगी को बदलेंगे। ये बेजान है, इसको हम बाजान बना देंगे। ये क्या है? ये बेजान है, हम इसको बाजान बना। असल तबलीग यही है, मेरा मजाक अलग है।
آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ولیس البر بر اسموں کا بھی انت تلویت ثابتا کہنا یہ خبر بنے گا. اور نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے آپ گھروں پہ آ جاؤ ان کے پشت سے، ولکن البر، لیکن یہ کہ نیکی یہ ہے بر من اتقى، یہاں پر بھی بر من اتقى، جو اللہ سے ڈرے. واتوا البیوت من ابواب، دروازوں سے آ جاؤ. واتقوا اللہ، اور اعمال یا تقویٰ کو اپنا یہ ہے کہ ڈھال بنا دو، یا اعمال اللہ سے ڈرا کرو، مامورات اور منہی لعلکم تفلحون. اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا، چونکہ اس صورت کے 4 موضوع آپ کے سامنے گزرے ہیں: توحید، رسالت، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ. یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ یہ روزہ بھی اس لیے رکھا جاتا ہے، روزے سے آدمی بنتا ہے کیا ہے، جفاکش بن جاتا ہے. جفاکشی کو تو مجاہد کے لیے جفاکش ضروری ہے. امریکہ جنگ کیوں ہارا؟ اس لیے کہ اس کے بعض فوجی بعض جگہوں پر ان کی تشکیل ہوتی تھی، کبھی ان کا راشن ختم ہو جاتا اور وہ صبر نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے. اور پٹھان ظالم کے بچے، اللہ کو بھلا کریں. ہمیں یاد ہے کہ کوئٹہ والوں کے پٹھانوں کی اتنی روٹی، اتنی بڑی روٹی آپ نے دیکھا ہوگا، سمجھے، تنور والی اتنی روٹی. یہ روٹیاں آج آپ کے گھر سے روٹی 2 روٹی 3 روٹی 4 روٹی یہ روٹیاں جمع کرتے تھے لوگ. ایک ہفتے کے بعد آپ کے گھروں سے 2-3 گھروں سے ایک بوری جمع ہوگی، اس گھر سے بوری جمع ہوگی، اس سے کئی بوریاں خشک روٹیاں یہاں سے کوئٹہ سے بلوچستان سے طالبان کے لیے بھیجتے تھے جب جہاد کا دور تھا. اور وہ روٹی کوئی 15 دن کی روٹی ہے، کوئی 10 دن کی روٹی ہے، یہ کوئی 20 دن کی، کوئی مہینے کے بعد وہ یہ روٹی ہم اور آپ کھا نہیں سکتے، چبا نہیں سکتے. چبا سکتے تو پھر اس کے بعد حلق سے وہ جائے گی نہیں تو جائے گی تو ہضم نہیں ہوگی، ہضم ہوگی تو پھر نکلے گی تو خون لے کر کے نکلے گی. سمجھتا ہے؟ وہ اتنی سخت روٹی ہوتی ہے کہ چبائی نہیں جاتی، چبائے گی تو حلق سے نہیں جائے گی، حلق سے جائے گی تو ہضم نہیں ہوگی، ہضم ہوگی تو پھر نکلے گی تو پونڈواں دیتھر پیشنگو، پھر دوبر سے خون آ جاتا. سمجھ شریف میں یہ سخت قسم کے یہ پٹھان، اس لیے مولانا 30 سال کے بعد دنیا کو انہوں نے اس طرح شکست دے دی. سمجھ شریف میں آگیا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ سورت کا موضوع ہے. توحید کو مانو، توحید پہنچی رسالت کے توسط سے، وہ بھی مسئلہ بیان ہو گیا. اب یہ ہے کہ جہاد، اس کے بعد آئے گا جہاد کے لیے خرچوں کی بھی ضرورت. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلون، جو آپ سے لڑ رہے ہیں. ولا تعتدوا، اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو. حد سے زیادہ تجاوز یہ ہے کہ معصوم بچوں کو، کافروں کی قتل نہ کرو اور عورتوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، تجاوز کرنے والوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ یہ کہ محبوب نہیں رکھتا. اور تجاوز وہی ہے کہ معتد جو ہے نا بچوں کو اور عورتوں کو. یہ کہ اب مسئلہ مولانا سمجھ لینا، یہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ یقاتلونکم، جو آپ سے لڑے ان سے لڑو. اس لیے سید سلیمان ندوی اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور ہندوستان کے علماء کے ایک بڑی تعداد ہے، وہ جہاد اقدامی کے قائل نہیں ہے، جہاد دفاعی کے قائل ہے. اگر یہ تو لڑ رہے تو پھر لڑو، یہ لڑ رہے تو پھر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ لڑ رہے ہیں تو پھر لڑو. جبکہ ہم جہاد دفاعی نہیں، اقدامی کے بھی قائل ہے. دفاعی تو آپ کے اوپر دشمن آ گیا امریکہ تو آپ لڑے، اور اقدامی یہ ہے کہ کوئی آپ کو چھیڑ نہیں رہا لیکن آپ یلغار حملہ کر رہے. تو یہ آیت اس پر دی. تو اور جبکہ دوسری آیتیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مارو مشرک کو. یہ تو نہیں کہا کہ مشرک آپ سے لڑے تو پھر لڑو. وہ آیتیں اللہ آپ کو بلا کر آیت السیف، آیت القتل. تو جواب یہ ہے کہ هذه الآیت منسوخۃ وتلک ناسخۃ، وہ آیت ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے. آیا مسئلہ سمجھیں؟ هذه الآیت منسوخۃ وتلک ناسخۃ، اور وہ آیت ناسخ ہے. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ عام کافر سے بھی آپ کو لڑنا ہے. خیال کر لینا، عام کافر سے لڑنا ہے، اور جو آپ سے لڑ رہے ہیں ان سے تو بطریق اولا ہی لڑنا ہے. یہ اولویت کو ثابت کر رہا ہے. آپ کو تو عام کافر سے ہر صورت میں لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، تو عام کافر سے بھی لڑنے کی جائے. اور جو آپ سے لڑ رہے خدا کے بندے ہمت سے کام لے لو، جو آپ سے لڑ رہے ان سے تو بطریق اولا ہی لڑنا ہے آپ کو. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ تو دلالت النص کے طور پر اور مضبوط ہمیں لڑنے کی اجازت ہے. کافر سے عام لڑنا ہے جیسے کہ دیگر آیتیں ہیں، اور جو آپ سے لڑ رہے ہیں وہ ان سے تو بطریق اولا ہی لڑنا ہے.
کس کو سمجھ میں آ گیا؟ دو جواب. تیسرا جواب یہ ہے قاتل فی سبیل اللہ الذین یقاتلون کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ سے لڑ رہے ہوں، جو آپ سے لڑ رہے ہوں ان سے قتال کرو. یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس کا معنی نہیں ہے جو لڑنے کے قابل ہیں ان سے لڑو، ان کو مارو جو لڑنے کے قابل. لہذا نوجوانوں کو مارو، بڈھوں کو اور عورتوں کو نہ مارو. کو بڈھوں کو اور عورتوں کو نہ مارو. یہ تین باتیں میرے والد صاحب بتاتے تھے جس وقت ہم بکریاں چرایا کرتے تھے. تیسری آپ کو بتا دی کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو آپ سے لڑ رہے ہوں ان سے لڑو، بلکہ الذین یقاتلون کا مطلب یہ جو لڑنے کے قابل ہے، جو لڑنے کے ان کو مارو. سمجھے؟ ان سے قتال کرو جو لڑنے کے. لہذا بڈھے اور عورتیں اور بچے لڑنے کے قابل نہیں، ان کو نہ قتل کرو. وہ تسی تے ہو یا کسی اور علاقے بچو. یعنی فرماتے ہیں کہ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. تین جواب میں نے آپ کو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کر دو ان کو حیث ثقفتموہم، جہاں بھی ان کو کہیں پاؤ، جہاں بھی ملاقات کرو ان سے. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکال دو من حیث أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے آپ کو نکال دیا، یعنی مکہ سے آپ کو نکال دیا، آپ بھی ان کو مکہ سے نکال دو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور شرک تو یہ کہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، سنگین ہے. سمجھے؟ وَالْفِتْنَةُ، شرک جو ہے نا، أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قاتل قتل کرے گا، مسلمان ہے، مسلمان کو قتل کرے گا، آخر جنت میں جائے گا، لیکن مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو بتاؤ شرک سخت ہوا یا قتل سخت ہوا؟ شرک سخت ہو گیا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ والفتنہ تو سے مراد کیا ہے؟ فتنہ تو شرک کا جو فتنہ ہے اشد من القتل، یہ قتل سے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ قاتل پھر بھی بخشائے جائیں گے، اس کو ایمان اس کا ہے، گناہ اس سے ہو گیا، اللہ اس کو بخش دے گا، لیکن مشرک کو کبھی اللہ بخشے گا نہیں. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ الفتنہ تو غلبۃ الشرک، شرک بات وہی بنتی ہے غلبۃ الشرک، شرک کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا شرک کا غلبہ اشد من القتل، شرک کو غالب ہونے نہ دو، یہ قتل سے بھی زیادہ ہے. والفتنہ تو اور شرک یا غلبۃ الشرک اشد من القتل، وجہ میں نے آپ کو بتا دی. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرے، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ آپ سے قتل و قتال نہ کرے. مولانا مسئلہ وہی ہے کہ مسجد حرام کے ہاں اور اشہر حرم میں، مسجد حرام اور اشہر حرم میں قتال ناجائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ضرورت تبیح المحظورات. جب وہ آپ پر حملہ کرے اور مسجد حرام کی حرمت کا احترام وہ بھی نہ کرے، اشہر حرم کا ان کا احترام وہ نہ کرے، تو پھر آپ اپنے دفاع میں اللہ کا قتال کر سکتے. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، عند المسجد الحرام تقاتلوا کی ظرف بنے گا، حتی یقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم، اگر یہ کہ وہ آپ سے قتال کرے، فرمائے فاقتلوہم، ان سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ان کو قتل کر دو. اس لیے کہ انہوں نے تجاوز تو انہوں نے کیا ہے. جزاء الکافرین کائن کذالک، یہاں کذالک محل خبر کے اندر ہے. جزاء الکافرین کائن کذالک، کافر کی سزا اس طریقہ پر ہے، یعنی جب وہ زیادتی کرے، اذا اعتدوا، جب وہ زیادتی کرے، فاقتلوہم، ان کو قتل کرو. فَإِنِ انْتَهُوا، اور اگر فَإِنِ انْتَهُوا عَنْ قِتَالِكُمْ، اگر وہ تمہارے قتال سے باز آ جائے تو فَانْتَهُوا عَنْ قِتَالِهِمْ، آپ بھی ان کے ساتھ قتال نہ کرو. فَإِنِ انْتَهُوا جزا محذوف ہے، فَإِنِ انْتَهُوا عَنْ قِتَالِكُمْ فَانْتَهُوا عَنْ قِتَالِهِمْ. کیوں؟ یہ جزائے محذوف کی تعلیل ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِمَنْ تَابَ، توبہ کرنے والوں کے لیے، اور رحیم بعبادی، اپنے بندوں پر رحیم. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے اور کفر ختم ہو جائے. شرک اور کفر ان دونوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ان میں کیا تھا. شرک اور کفر دونوں میں تساوی کی نسبت تھی. کل کافر مشرک و کل مشرک کافر، لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فرق ہو گیا. سمجھے؟ کافر کے لیے یہ ہے کہ مشرک کافر ہوتا ہے، لیکن ہر کافر مشرک ہو یہ ضروری نہیں ہے. مشرک کافر ہوتا ہے لیکن ہر کافر مشرک ہو یہ ضروری نہیں. عموم خصوص مطلق کا مسئلہ تھا، اب فرق ہے. حتی لا تکون فتنۃ، یہ لا تکون یہاں پر فعل تام ہے، فتنۃ اس کا فاعل ہوگا. ویکون الدین للہ، اور دین اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ویکون الدین للہ، اور دین وہ اللہ ہی کے لیے خالص رہے، یعنی ظاہر اور غالب صرف اللہ کے لیے. للہ کو یکون کے لیے خبر بنا دے یا اس کو حال بنا دے الدین سے، پھر اس وقت یکون تام ہوگا. پہلی والے لا تکون پر عطف ہے، اور حتی جار مجرور، پھر یہ کہ متعلق قاتلوں کے ساتھ. فإن انتہوا، اگر یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو فلا عدوان
علی احد الا علی الظالمین فلا عدوان الا کائن علی الظالمین، یہ خبر اللہ کے لیے، فلا عدوان الا کائن علی الظالمین۔ اب فرماتے کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادت نہیں ہے مگر مشرک پر اللہ آپ کا بھلا کرے، سوائے ظالم کے اور مشرک کے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔